بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانے کی جسارت کروں گا، تو اس کو خود بھی اچھی طریقے سے پڑھیں اور سنیں اور اچھی طریقے سے اس پہ عمل کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاویں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ کو دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا اپنی زندگی کے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ علیہ والسلام نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح تکلیفیں اٹھائی ہیں، کس طرح ان کو مارا پیٹا گیا، اور ان کی کمر میں پیچھے کوئلے انگار رکھے جاتے تھے، اور وہ پھر بھی دین سے ہٹتے نہیں تھے۔ ان کو اتنا مارنا، اتنا تکلیف دینا، اتنا، اور اس کے بعد وہ ایک ہی رٹ لگانا، احد احد احد، اللہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ دوستو، یہ بات کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن دین کی خاطر میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے دین پہ کیا ہم نے اپنا قربان کیا، دین پہ ہمارا کیا لگا ہے، دین کی خاطر ہم نے کیا قربانی دی ہے۔ تو جس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی اور اس کے بعد دین سارے عالم کے اندر پہنچایا، اسی طرح آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے دین کو سیکھیں۔ کیوں کہ ہمیں ماں کے پیٹ میں یہ کلمہ نصیب ہو گیا، تو جس کی قدر ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کریں۔ صحابہ نے تو اتنی قربانیاں دیں، انہوں نے اپنا مال چھوڑا، بچے چھوڑے، جائیدادیں چھوڑیں، کھجور کے پکے ہوئے ان کے درخت ہوا کرتے تھے، باغات ہوا کرتے تھے،
لیکن دین کی خاطر انہوں نے سارے عالم میں اس کلمے کو زندہ کیا۔ تو میں اور آپ جو ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جو ہے اس عالم کے اندر اس کلمے کو پہنچائیں، اور سارے انسانوں تک اس کلمے کو ہمارے پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم تھوڑی سی قربانی کریں گے، اور جو ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت سے مانگیں گے، یا اللہ پاک تو سارے عالم کے سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، تو اللہ پاک ضرور جو ہے انشاءاللہ ہمارا حصہ بھی اس میں ڈال دیں گے۔ ہم کوشش کریں دوستو، ہم اپنا وقت نکالیں اور دین کو سیکھیں، اور اس دین کے اوپر ہم اپنی جو ہے جان مال وقت لگائیں، اور اس سارے عالم کی نیت کریں۔ انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ کر لیجئے کہ ہم سارے عالم کے اندر اس کلمے کو پہنچائیں گے، اور مرنے سے پہلے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔